بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد ابن عمار سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کے جھانک کے برابر ہوں۔ مغرب کے بعد 2 رکعت تو سنت موقدہ ہیں، جن کا ذکر حضرت ام حبیبہ، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کی حدیثوں میں آ چکا ہے۔ ان کے علاوہ یعنی ان 2 رکعتوں کے علاوہ 4 رکعت نفل اور پڑھی جائیں تو 6 ہو جائیں گی، اور بندہ گناہوں کی مغفرت کی اس بشارت کا مستحق ہو جائے گا جو اس حدیث میں دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے آرام فرمانے کے لیے میرے پاس تشریف لائے ہوں اور آپ نے 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں نہ پڑھی ہوں۔ عشاء کے بعد 2 رکعت تو سنت موقدہ ہے، جس کا ذکر حضرت ام حبیبہ، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کی حدیثوں میں آ چکا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اور آرام کرنے سے پہلے اس 2 رکعت سنت موقدہ کے علاوہ کبھی 2 رکعت اور کبھی 4 رکعت مزید نفل پڑھتے تھے، واللہ اعلم۔ حضرت خارجہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ رب العزت نے ایک اور نماز تمہیں مزید عطا فرمائی ہے، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی سرخ اونٹ جن کو تم دنیا کی عزیز ترین دولت سمجھتے ہو، وہ نماز تمہارے لیے
سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ وہ نماز وتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے واسطے نماز عشاء کے بعد سے طلوع صبح صادق تک مقرر کر دیا ہے، یعنی وہ اس وسیع وقت کے ہر حصے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز وتر حق ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وتر حق ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وتر حق ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ ظاہر ہے کہ وتر کے بارے میں تشدید اور تحدید کے یہ آخری الفاظ ہیں۔ اسی قسم کی حدیثوں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ وتر صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، یعنی اس کا درجہ فرض سے کم اور مؤکدہ سنتوں سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی وتر سے سوتا رہ جائے، یعنی نیند کی وجہ سے اس کی نماز وتر قضا ہو جائے یا بھول جائے، تو جب یاد آ جائے یا جب وہ جاگ جائے تو اسی وقت نماز وتر پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، یعنی رات کی نمازوں میں تمہاری آخری نماز وتر ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ آخری رات میں وہ اٹھ نہ سکے گا، یعنی سوتا رہ جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ رات کے شروع ہی میں یعنی عشاء کے ساتھ ہی وتر کی نماز پڑھ لے، اور جس کو اس کی پوری امید ہو، بھروسہ ہو کہ وہ تہجد کے لیے آخر رات میں اٹھ جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ آخر رات ہی میں یعنی تہجد کے بعد نماز وتر پڑھ لے، اس لیے کہ اس وقت کی نماز میں ملائکہ رحمت یعنی رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ وقت بڑی فضیلت کا وقت ہے۔ وتر کے بارے میں عام حکم یہی ہے کہ جو ان 2 حدیثوں سے معلوم ہوا، یعنی یہ کہ نماز وتر رات کی سب نمازوں کے بعد میں اور آخر میں پڑھی جائیں، یعنی نوافل کے بھی بعد، اور یہ کہ جس کسی کو آخر رات میں اٹھنے کے بارے میں اعتماد ہو وہ وتر شروع رات میں نہ پڑھے بلکہ آخر رات میں تہجد کے ساتھ پڑھے، اور جس کو یہ اعتماد نہ ہو کہ وہ شروع رات ہی میں پڑھ لیا کرے۔ آدمی جو آدمی تہجد میں اٹھ نہیں سکے گا اس کو تو چاہیے کہ وتر کی نماز عشاء کے بعد ہی پڑھ لیا کرے، لیکن بعض صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاص حالات کی بنا پر شروع رات ہی میں وتر پڑھ لینے کی ہدایت فرمائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کا یہ بیان موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ چند خاص وصیتیں فرمائی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میں شروع رات ہی میں نماز وتر پڑھ لیا کروں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی خبیث تابعی سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت وتر پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 4 اور 3، 6 اور 3، 8 اور 3، 10 اور 3، 7 رکعت سے کم اور 13 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ بعض صحابہ
تہجد اور وطر کے مجموعے کو بھی وطر ہی کہا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا طریقہ بھی یہی تھا۔ انہوں نے اس حدیث میں عبداللہ ابن ابی قبیس کے سوال کا جواب بھی اسی اصول پر دیا ہے۔ ان کا مطلب بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعتوں سے پہلے تہجد کبھی صرف 4 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 6 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 8 رکعت پڑھتے تھے اور کبھی 10 رکعت پڑھتے تھے، لیکن 4 رکعت سے کم اور 10 رکعت سے زیادہ تہجد پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، اور تہجد کی ان رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ عبدالعزیز ابن جریح تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں کون کون سی صورتیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے۔ وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے، لیکن ان دونوں حضرات نے تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت میں صرف سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور کبھی اسی کے ساتھ یعنی سورہ اخلاص کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر کا سلام پھیرتے تھے تو کہتے تھے سبحان الملک القدوس۔ نسائی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے اور اس کو طویل کرتے تھے، یعنی کھینچ کر پڑھتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔